زين النبي بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جزا جنت ہے، ہر نیکی کی جزا جنت ہے، لیکن جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کو جنت بھی ملتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی قرابت بھی ملتی ہے، قربت ملتی ہے۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں کی مجھے قرابت ملے، تو فرما دیا کہ تم کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھو، کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھنے سے مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک کے نبی کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو کروڑ مرتبہ اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ نبی تو سنت اعتکاف بھی نیت بھی فرما لیں۔ حضرت عظیم محتشم پچھلے جمعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے لے کر شہادت تک جتنا اللہ پاک نے توفیق دی، میں نے آپ کے سامنے چند چیدہ باتیں گوش گزار کی۔ ولید بن عتبہ کا بدلنا، نعمان بن شبیر کا معزول ہونا، اور سارے ابن زیاد ابن مرجانہ کا آنا، ماقل تمیمی جاسوس کا مسلم بن عقیل کو گرفتار کروانا، اور پھر حضرت علی کا میدان کربلا میں آنا خواب میں، ساری باتیں بیان ہو چکی تھیں۔ آج ایک کربلا آپ نے پچھلے جمعے سنی ہے اور ایک کربلا آج آپ کو میں نے سنانی ہے، جو امام حسین کے 62 سال کے بعد 62 ایئر کے بعد ایک اور کربلا لگی تھی۔ میدان بھی وہی تھا، بے وفا کوفی بھی وہی تھے، وہی لوگ تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ تخت نشین ابھی کوئی اور تھا اور قربان ہونے والے آگے کچھ اور تھے۔ اور پھر آخر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے والے سے بھی کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت عظیم محتشم ان ظالموں نے، سنان نے امام حسین کو سجدے میں شہید کیا۔ علامہ سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ دمشق کے صفحہ نمبر جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 225، 226 اور 227 کے اوپر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ ابن سیرین نے جو بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر دو ایسے افراد تھے کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو زمین اور آسمان دونوں روئیں۔ ٹھیک ہے جی، بات آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ڈبلنگ تو نہیں کر رہی بات؟ آواز دو ابن سیرین نے فرمایا، تاریخ دمشق جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو مواقع ایسے آئے کہ جب آسمان بہت رویا۔ ایک جب حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو اس کے بدلے میں اللہ پاک نے 70,000 کافروں کو جہنم واصل فرمایا، ٹھیک ہے، جو اس کے مقابلے میں 70,000 بندے قتل ہوئے تھے۔
حضرت ابن عباس کی روایت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی تھی، تو فرمایا کہ ان دو مواقع پر، ایک جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور دوسرا جب امام حسین امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ سبط مصطفیٰ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، آسمان بہت رویا۔ آگے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ نے فرماتے ہیں کہ جب سر قلم کیا گیا تو نا آسمان سے خون برسا، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کی دیواریں بھی رنگین ہو گئی، آلودہ ہو گئی، اور سرخی مائل چھا گئی۔ 6 مہینے تک یہ سرخی مائل رہی۔ آسمان کی طرف اگر بندہ سر اٹھا کر دیکھتا تو ایسے لگتا ہے جیسے خون ٹپک رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایسی سیاہی چھائی کہ دن کے اندر بھی تارے نظر آنا شروع ہو گئے، اور لوگ اتنے گھبرا گئے کہ قیامت تو نہیں آ گئی، لیکن یہ قیامت سے بڑی ایک قیامت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی پتھر اٹھایا جاتا نیچے سے خون نکلتا۔ اب بتاتے جی محتشم، اب یہ شام کی طرف جب سر کو لے جایا گیا نا، تملیک نامی ایک قلعہ تھا، یہاں پر انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ امام حسین کے سر کو لایا جا رہا ہے۔ ان کوفیوں نے جب سر کو لے جایا گیا تو انہوں نے قلعے میں یہ پہلے بتا دیا گیا کہ ایک باغی تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یزید کے مخالف تھا، ہم نے اس کا سر قلم کیا ہے، وہ سر لے کر ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا، یزیدیوں کی حکومت تھی، بڑا انہیں پر اتفاق استقبال کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ راستوں کو آراستہ کیا گیا، سجایا گیا، مزین کیا گیا، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن جب امام علی مقام امام حسین کے سر کو لایا گیا نا تو انہوں نے کہا وہ بدبخت، یہ کسی غدار کا تو نہیں، یہ تو نواسہ رسول کا سر ہے، یہ غدار کا سر نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو لان تان کیا، بڑی شت و شب کر کے ان کو بےزتی کر کے وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر یہ راستے میں جاتے ایک اور قلعے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ باغی کا سر آیا ہے، تو وہاں پر بھی جا کو ان کو بڑی ظلم سے ان پر جناب والا بڑا ہی ان کو ڈانٹا جاتا ہے، ڈپٹا جاتا ہے، ان کی بڑی تذلیل کی جاتی ہے ان کی کہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ برکیف یہ کہتے 1 2 3 4 یرمک کے نام پر جا کے یہ ایک قلعے کے سامنے پہنچتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو وہاں پر طے کر لیا تھا کہ جیسی ہی قلعے میں داخل ہوں گے تو 400 بندوں کے ساتھ ہم ان کو کوفیوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ان کو جیسے ہی حملے کی سازش کا پتہ چلا تو یہ وہاں پر نہیں گئے، پھر یہ جناب اللہ موصل کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے قلعے کے اندر رات گزاری۔ رات گزارتے ہیں تو ایک راہب ہے، وہ راہب ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ ہمارے قلعے میں رہو، آ کے جھونپڑی کے اندر وہ رہتے ہیں۔ رات کو وہ راہب جب سو جاتا ہے، سارا رات کافی ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے لب مبارک میں جنبش ہوتی ہے، نور کی شعائیں نکلتی ہیں، پورا کمرہ نور سے جگمگا جاتا ہے۔ وہ قریب آ کر بڑے غور سے سنتا ہے تو آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ بڑے قریب آ کر بڑی بے چینی سے کہتا ہے کاش میں وہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوتا، میں اپنا تن بھی وار دیتا، اپنا دن بھی وار دیتا، اپنی نسلیں بھی قربان کر دیتا۔ امام علی مقام کی اس محبت کی وجہ سے جب صبح ہوتی ہے تو وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب بتاتے جی محتشم، یہ سر جب یزید کے پاس پہنچا تو جالوت ایک بندہ آیا، جالوت نے آ کر کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو یزید نے کہا یہ جو سر ہے یہ ایک باغی کا ہے۔ اس نے کہا یار یہ سر تو باغی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر یزید نے کہا جی یہ امام حسین امام علی مقام کا سر ہے۔ جالوت نے اس کو کہا کہ حیا کر، شرم کر، ڈوب کے مر، اور بے شرم انسان، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ غیر مسلم تھے، میں کون تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 103 واسطے آتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی اہل کتاب میرے پاؤں کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو بھی بطور تبرک استعمال کرتے ہیں، اور جاہل آدمی تو نے تو نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ جب حماقت آتی ہے، دین چھین جاتا ہے تو حماقت آ جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، انسان اپنی حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اگر غیر مسلم نہ ہوتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، لیکن غیر مسلم کے بارے میں فرمایا امام الانبیاء نے۔ اب یزید حدیث پڑھ رہا ہے، ذرا سنیں یزید کیا کہہ رہا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، او جاہل او بے وقوف انسان، تجھے ایک غیر مسلم کی تعظیم میں تو حدیث رسول یاد
یاد آ گئی، تجھے امام حسین کی تعظیم حدیث یاد نہیں آئی؟ اب یزید حدیث کیا پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو کافر غیر مذہب اہل کتاب جزیہ دے کر رہے گا تو اس کی امان بھی ضروری ہے۔ تو آگے سے جالوت ہنس پڑا، جو بات میں نے کی جالوت نے بھی وہی کہی، کہا کہ تو ایک غیر مسلم کی باتیں تو تجھے یاد ہیں کہ غیر مسلم کی اس طرح ہے کہ جزیہ دے کر رہے، ٹیکس دے کر رہے، تو اس کو بطور رکھ سکتے، اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، تو تجھے نواسے رسول کی یاد نہیں آئی؟ تو فوراً جالوت نے کلمہ پڑھا۔ جالوت رحمت اللہ تعالیٰ نے فوراً کلمہ پڑھا۔ جیسے آپ نے کلمہ پڑھا، اس بدبخت نے تلوار نکالی اور سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنا بدبخت تھا، اتنا بدبخت تھا۔ ایسے ہی پھر جسلی کا واقعہ آتا ہے، آپ ہی ایسے ہی آئے، کچھ عرصے کے بعد آپ آئے، آپ نے آ کر فرمایا کہ کس کا سر ہے؟ کہا جی یہ حضرت امام حسین کا سر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی خواب دیکھ رہا تھا، میں سو رہا تھا، میں جب سویا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور فوج در فوج نیچے زمین پر اتر رہے ہیں۔ اب میں نے پوچھا خواب میں کہ جی آپ کون ہیں؟ تو پتہ چلا کہ امام الانبیاء سرکار علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، صحابہ بھی تشریف لا رہے ہیں، امام حسین کی تعزیت کے لیے زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ جمع سلیق نے بڑا پیاری بات کی، اس نے کہا بدبخت میں تجھے کس طرح سمجھاؤں کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو ڈوب چکا، تو ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ کہتے تو مجھے بے شک قتل کروا دے، مجھے سرکار زیارت کروا رہے ہیں اور میرے سرکار میرے لیے ایک جنتی لباس بھی لے کر، ایک تاج بھی لے کر۔ فرمایا جمع سلیق تو ایسا کر کہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، تو کلمہ پڑھے گا، تیری روح جہاں سے نکلے گی تجھے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا۔ اس بدبخت نے ان کو بھی شہید کروا دیا۔ یہ سلسلہ یہاں نہ روکا، حضرات عظیم متشم میں یہاں پر اس کو کلوز کر کے ایک دوسری کربلا کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب حضرات صرف 6 سال کے بعد مختار ثقفی نے سارے معاملات کیے، اس کے بعد 62 سال کے بعد، کتنا 62 ایئر، 62 سال کے بعد ایک اور میدان کربلا لگی۔ اب اس میدان کربلا سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہوں گا، پھر میں حضرت بلال حبشی کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ کربلا کیوں لگی کہ 62 سال کے بعد امام زین العابدین کا بیٹا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے پوتے، آپ تشریف لائے۔ ہوا کیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا ہشام بن عبد الملک، اب یہ بڑا ظالم انسان تھا، اس نے بھی اسی طرح جس طرح یزید کرتا تھا ایسے ہی کر دیا۔ اب اس سے پہلے میں یہاں کے دوبارہ کربلا میں جاؤں، میں آپ کو حضرت زید کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن علی ایک سرکار کے غلام تھے، زید بن حارثہ، آپ نے سنا ہوگا، اور واحد ثابت ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے، نام ہے، اتنے پیارے ثابت ہے۔ حضرت زید بن حارثہ سامنے بیٹھے تو سرکار نے فرمایا زید بن حارثہ میرے قریب آ جا تاکہ میری اور محبت تیرے دل میں بڑھ جائے۔ اب یہ کہنے کی اتنی زید کو تعظیم دینے کی ضرورت ہے، کیوں فضیلت بیان کی گئی؟ فرمایا کہ میری ہی اولاد میں سے ایک زید نامی شخص آئے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا جگانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں پھر اس کی طرف۔ میرے ہی اولاد میں سے کہ جس کو ایک اور یزید قتل کر دے گا، واضح حدیث کے الفاظ، اللہ اکبر کو لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور کیا تھا یار، میں نے پچھلے جمعے آپ کو سارا کچھ بتا دیا تھا، ایک اور یزید اس کو قتل کر دے گا۔ حضرت امام علیہ مقام امام حسین فرماتے ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو میں نے اپنے غلام کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ یار جا کے بکری لاؤ۔ جب بکری لائی تو انہوں نے اس کو پکا کر کھانے لگے، تو جس بندے کی بکری تھی وہ سامنے آ گیا، اور جب وہ سامنے آیا تو اس نے کہا جی کہ یہ بکری انہوں نے مجھ سے لی ہے لیکن پیسے پورے نہیں دیے۔ امام علی مقام نے غصے کے ساتھ اپنے غلام کو دیکھا، فرمایا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس گواہ موجود ہیں، میں نے پیسے دیے۔ اب وہ مان گیا، کہتا نہیں جی میں لالچ میں آ گیا تھا، میں نے کہا یار کریموں کا گھرانہ ہے، سخیوں کا گھرانہ ہے، سخاوت یہاں پر بٹتی ہے، تو کیوں نہ مجھے بھی کچھ لالچ میں آ گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے بکری کے پیسے دیے۔ امام علی مقام مسکرا دیے، فرمایا اس کو کچھ اور بھی دے دو۔ امام علی مقام نے ان کو تھوڑا سا اور تھوڑا سا نہیں بہت کچھ ان کو اور عطا کیا۔ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام تو تھا زید۔ کیا نام تھا؟ زید نام تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا سب سے گندہ گناہگار شخص ہوں، سب سے جھوٹا ہوں، میرا نام زید ہے۔ فرمایا زید نام کو برا نہ کہو، میرے اولاد میں سے ایک زید آئے گا جس کو شہید کر دیا جائے گا۔ پہلے بتا رہے ہیں سارا کچھ، پہلے بتا رہے ہیں۔ حضرت عظیم متشم زید نام سے بڑی محبت کرنی چاہیے۔
فرمایا اس نام سے محبت کرو، اللہ پاک تم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اب امام علی مقام کے جو پوتے ہیں امام زید بن علی، اب اسی طرح ہوا کہ جیسے ہی یہ آئے 62 سال کے بعد، ٹھیک ہے جی، ہشام بن عبد الملک جب آیا اس نے پھر اسی طرح کیا۔ آپ نے فرمایا ایسے ہو نہیں سکتا کہ نانا کے دین کے لوگ مذاق اڑائیں اور جناب والا گستاخیاں کریں اور نافرمانیاں کریں اور میں ایسے ہی اپنے نانا کے حضور پیش ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ضرور اس کے مقابلے میں آؤں گا۔ اب جناب والا تاریخ بھی 10 محرم ہی ہے، جگہ بھی کربلا ہی ہے، بس فرق اتنا تھا پہلے جو کوفہ کا گورنر تھا وہ ابن زیاد تھا، عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ۔ اب فرق اتنا ہے کہ یوسف بن عمر اب جناب والا یہ کوفہ کا گورنر ہے، سامنے والے بیت ہی ہیں، تاریخ بھی وہی ہے، 10 محرم ہی ہے، میدان بھی کربلا کے تاریخ چینج ہو سکتی ہے لیکن عاشورہ کا دن ہی تھا۔ اور پہلے یزید تخت نشین تھا، اب شام بن ملک تخت نشین ہے۔ اب انہوں نے بڑی دردناک کہانی ہے، بڑی دردناک۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ امام علی مقام کے پوتے امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ انہوں نے یہاں تک بس نہیں کی، لوگوں نے حضرت زید بن علی کے سر مبارک کو اٹھایا اور سر مبارک کو اٹھا کر انہوں نے دفن کر دیا۔ اب ان یزیدیوں نے کیا کیا، پہلے تو خط بھیجے گئے تھے، ذرا کمپیریزن کریں، پہلے خط بھیجے گئے تھے، اس دفعہ یہ بدبخت خود وہاں پر گئے تھے اور جہاں کر بڑی یقین دہانی کروائی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جیسے یہاں پر یہ پہنچتے ہیں تو جناب والا یوسف بن عمر ان کو ڈرا دیتا ہے کہ دھمکا دیتا ہے، یہ سارے پھر دوبارہ بے وفائی کر دیتے ہیں۔ بے وفائی ایک غلطی ایک مرتبہ انسان سے ہوتی ہے، بار بار تو غلطیاں نہیں ہوتی۔ پہلے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی انہوں نے، اب ان کے پوتے کے ساتھ حضرت زید بن علی کے ساتھ، امام زین العابدین کے بیٹے کے ساتھ، اب 200 تقریباً ان کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے، لیکن ان دھمکیوں کے بعد صرف 200 لوگ کربلا تک پہنچے امام زید بن علی کے ساتھ۔ اب امام زید بن علی کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام زید بن علی کو شہید کیا گیا نا، شہید کرنے کے بعد ان کے حواریوں نے جو قریبی تھے انہوں نے چھپا دیا سر، دفنا دیا سر، چھپا دیا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ کہیں سے سر مبارک کو ڈھونڈا اور سر مبارک کو ڈھونڈ کر جسم مبارک کو، یعنی جسم مبارک کو ڈھونڈا اور سولی لٹکا دیا اور جسم کے اوپر سے کپڑے بھی اتار دیے۔ معاذ اللہ سم معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے ان کے جسم کو سلامت رکھنا تھا تو ایک مکڑی آئی، اس نے پورے جسم پر نہ جالے کو باندھ دیا، جالا سارا جسم کا زید بن علی، ٹھیک ہے جی، ان کے جسم پر سارا مکڑی نے جالا تان دیا۔ ان بدبختوں نے یہاں تک صبر نہیں کیا، پھر آخر میں امام زید بن علی کے جسم کو جلا دیا، بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، آزمائشیں آتی ہیں، آزمائش دیوار نہیں دروازہ ہوتی ہے، آزمائش دیوار نہیں ہوتی، دیوار نہیں ہوتی۔ انہی کی بیت میں سے، اہل بیت میں سے حضرت حسن بن علی ایک تھے، ان کے بھائی نے کہا تھا کہ عبداللہ نے کہا تھا کہ ہمیں اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آخر اہل بیت پر اتنی تکلیف کیوں، مصیبتیں کیوں آئی ہیں؟ حالانکہ 60 دن تک بیکی نے ان کو اپنے پاس چھپا کر رکھا اور ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں سورج کی کرن بھی نہیں پڑتی تھی، نہ پتہ تھا صبح ہے نہ پتہ ہے شام ہے۔ 60 دن رکھنے کے بعد آخر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آگے سے انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ جس بندے پر مصیبتیں نہ آئیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جس بندے پر آزمائش نہ آئے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، آزمائشیں ابھی بھی ہیں۔ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اچھا ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پتہ ہے نا، تو پھر بھی کہتے ہیں یار خیر ہے، کوئی کبھی کبھی چھوٹا موٹا جھوٹ چل جاتا ہے۔ امام حسین کو پتہ تھا، امام حسین کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے یزید کی بیعت کر لیتے، لیکن امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور ایک بات اور بھی یہاں پر بتا دوں کہ یہ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ امام علی مقام میں امام حسین نے یزید کی بیعت کی تھی۔ وہ بدبختو، اگر امام علی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت کی ہوتی تو یہ سارا سوانح کربلا کیوں آتا؟ جب رات کوئی ولید بن عتبہ نے
مروان نے بلایا تھا امام حسین کو کمرے کے اندر تو کمرے کے اندر ہی بیعت ہو جاتی؟ نہیں، امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں بڑی محبت تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے بڑے تحفے بیچے امام حسین کے لیے، بڑے تحائف بیچے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، تقسیم کرتے کرتے امام حسین آ گئے، 1000 درہم ان کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور حضرت زید کو پتہ ہے کیوں شہید کیا گیا؟ یہ بھی سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ صحابہ کے بڑے حواری ہیں، صحابہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، حضرت زید سے پہلے پوچھا کوفیوں نے، اب توجہ کرنا ذرا، کوفیوں نے پوچھا کہ جی آپ کا حضرت عمر اور ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب حضرت زید آئے تھے نا کوفہ میں، جو آپ کے چاہنے والے تھے سارے، جو 2 نمبر چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں، عمر پاک اور ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، جو ان سے بیزار ہے وہ مجھ سے بھی بیزار ہے، میں اس سے بھی بیزار ہوں، جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں، جو عمر پاک اور بکر پاک سے محبت نہیں کرتا میں اس سے بیزار ہوں، میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ تو سارے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، میں کتاب سے پڑھ کے آ رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کا قصور کیا ہے، یہ قصور کیا ہے، یہ قصور ان کے بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی اگر آپ کو عمر سے پیار ہے، صدیق سے پیار ہے، پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں، قسم خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور بے دردی کے ساتھ حضرت زید کو شہید کر دیا۔ عمر پاک تقسیم کر رہے ہیں، امام حسین آئے، آپ نے 1000 درہم ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، تو آپ نے 500 درہم ان کو دیے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا جی میں نے کئی جنگیں لڑی ہیں، ابھی حسن حسین چھوٹے ہیں، پیارے پیارے بچے، چھوٹے بچے ہیں، لیکن میں بڑا ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، میں آپ کا بیٹا ہوں جناب والا، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو امام حسن حسین کا مقابلہ کرتا ہے، تجھے پتہ ہے امام حسن کے نانا کا نام کیا ہے؟ امام حسین کے نانا جیسے نانا لا، امام حسین کی نانی جیسے نانی لا، امام حسین کے جنابے والا پھوپھی جیسے پھوپھی لا، تو امام حسین سے مقابلے کرتا ہے؟ تو ایسا نہ کر، تیری مہربانی پیچھے ہٹ جا اور اسی کو قبول کر۔ فوراً بیٹا پیچھے ہٹ گیا، فرمایا نانا لا رہا ان کی جیسا، ان کی جیسا باپ لا رہا، تجھے میں بتاؤں کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسی تو باتیں کر رہا ہے۔ زید بن علی نے بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانی دی۔ حضرات عظیم محتشم، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میں بلال حبشی کے بس ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ کمپیریزن ہر جگہ پر کمپرومائز نہ کیا کریں، کمپرومائز نہ کیا کریں۔ امام زید کہہ سکتے تھے نا یار میرے تایا جان علی اکبر نے تو قربانی دے دی ہے، میرے چاچا جان علی اصغر نے تو قربانی دے دی ہے، اب 62 سال کے بعد مجھے قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا عالم ہے نا، بس ٹھیک ہے بخشش ہو گئی، باقی تم دنیا کے کام میں لگ جاؤ، میرا ایک بھائی نیک ہے نا، باقی مجھے ضرورت نہیں ہو۔ بھائی اس نے اپنے حساب دینا، تو نے اپنا حساب دینا ہے، تو جب برائی سامنے آئے گی تو آپ کی مہربانی اپنے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ امام زید بن علی کہہ سکتے تھے نا 62 سال کے بعد کیا ضرورت پڑی تھی دوبارہ خاندان اہل بیت کو قربان کرنے کی، لیکن نہیں، فرمایا جب گمراہی سامنے ہو تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ جب گمراہی سامنے ہو، فسق و فجور سامنے ہو، اعلان گناہ کیے جا رہے ہوں، یہ جناب والا فحاشی اور یعنی یہ جناب والا یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ باپ کے سامنے اس کے بیٹی ناچ رہی ہے، کہتا خیر ہے معاشرہ ہے، جناب اللہ باپ خود شادی کے اوپر کیسے کیسے بھنگڑے ڈال رہا ہے، نہیں معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے، پتہ بھی ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، فرشتہ دور ہو جاتا ہے، نہیں کبھی کبھی جھوٹ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پتہ بھی ہے سی وی میں جھوٹ لکھنے سے گناہ ہوتا ہے، پھر بھی جناب اللہ سکلز کے اندر کئی جھوٹ لکھے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہر جگہ پر کمپرومائز نہ کیا کریں، کمپرومائز کرنے سے انسان کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ یہی میں کہنا چاہوں گا، برکہ حضرت عظیم محتشم آخر میں حضرت بلال حبشی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت بلال حبشی وہ ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تو اذان دینے والوں کا سردار ہے۔ بس آخری بات کہہ کے میں جانا چاہوں گی، اجازت چاہوں گا۔ اب حضرت بلال حبشی کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ اچھا اچھوں کی نقل کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، اچھوں کی نقل کرنا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، کہتے ایک جگہ سے ہم گزرے تھے، بچے تھے، خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ابو محذورہ کہتے ہیں حضرت بلال حبشی کو سرکار نے فرمایا اذان دو، حضرت بلال حبشی نے اذان دی، اور اذان دینے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 5 مرتبہ اذان دیتا ہے دن میں، اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔
میں کن کے اندر فضیلت بیان کر بیٹھا ہوں جو تو آخری رکعت میں آتے ہیں. میں اذان کی بات کر رہا ہوں. لوگ بینک بیلنس کی طرف بھاگتے ہیں. میں نے ایک جگہ دیکھا وہ مؤذن اذان دینے کے لیے بھاگ رہے تھے مسجد میں. نہیں میں نے اذان دینی ہے, میں نے اذان دینی ہے. اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت میں سب سے بلند ہوں گی. دور سے پہچانے جائیں گے یہ خوش نصیب اذان دیتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو اذان دیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. نیت کیا کرو یار, آ جائے کرو کبھی کبھی. اذان پہلے سیکھیں, امام صاحب کو اذان پہلے سنائیں, سنا کر پھر اذان دیں. ابو محذورہ کہتے ہیں بچے تھے ہم, کہتے ہیں میں بیٹھا تھا ساتھ آتے بلال حبشی نے اذان دی تو میں نے بھی نکل اتارنا شروع کر دی. میں نے بھی مسلمان نہیں ہوتا, ابھی کہتے ہیں میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا. میں نے نکل اتاری نا, امام الانبیاء کو پسند آ گئی. امام علی میرے مصطفیٰ نے فرمایا او ادھر آ چھوٹے بچے ادھر آ. کہتے ہیں میں نے پاس چلا گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذان دے. کہتے دل نہیں کر رہا تھا اذان دینے کو, لیکن اب میں تھوڑا ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیوں بلا رہے. امام الانبیاء نے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا, فرمایا اذان دے. کہتے ہیں اب محبت دیکھو, ہم بچوں کو نا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, او تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, تو نے کیا کیا ہے, نہ ایسا نہ کیا کرے. اب ابو محذورہ کہتے ہیں, ابو محذورہ کون ہے جن کو بعد میں مکے میں اذان دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. مدینے میں بلال حبشی اور ابو محذورہ مکے میں اذان دیا کرتے تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ اللہ کے نبی اب میری ڈیوٹی لا دو. ابو محذورہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اب میں آگے بھول گیا. پھر مصطفیٰ نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, کہتے ہیں میں نے کہا اشہدو ان محمد الرسول اللہ. پھر مصطفیٰ نے کہا حی علی الصلاۃ, دو مرتبہ. کہتے ہیں میں جہاں سے بولتا اللہ کے نبی کلمات اذان کے جواب مجھے یاد کرواتے. اللہ کے نبی نے پاس بلایا, چہرے پر ہاتھ پھیرا, سینے پر ہاتھ پھیرا, جو کفر کی گند تھی سارے گئی, کلمہ پڑھ کے مسلمان. ایک اذان کی برکت. فرماتے ہیں مکہ میں مسجد نبی تعمیر کی گئی. مسجد نبی تعمیر کرنے کی بات ہے عمر کا, تب زید کا خواب آیا. فرمایا کہ ایسے اذان دو. فرمایا اذان دے کے بلال حبشی کو منتخب کیا. حضرت بلال حبشی نے اذان دی. پھر فتح مکہ کا موقع آیا. پھر فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے فرمایا بلال آجا, آج ان سب کو بتا دے کہ اسلام میں شناخت پرستی کالے رنگ سے نہیں ہوتی. کالا رنگ ہو تو اسلام دور نہیں کرتا. جناب والا چٹا چودھری بھی ہو, اسلام سے ناواقف ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مصطفیٰ نے فرمایا بلال اذان دے. بلال ایک سائڈ پر کھڑے, فرمایا نہیں, کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو. آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دے کر ان کو بتا کہ اسلام میں صرف اسی کو مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہو. جب تقویٰ ہو تو پھر انسان کو اسلام بڑی عزت عطا فرمائے. بلال حبشی فرماتے ہیں میں چھت پر چڑھا, چھت پر چڑھ کر بتایا, فرمایا او مارنے والو. اور بلال حبشی کو کیا مقام حاصل تھا, کیا مقام حاصل تھا, سنتے جائیں. لوگ کہتے ہیں درود سلام کیا لکھا ہوا ہے, آئے سنتے جائیں. میرے مصطفیٰ کریم تہجد کی نماز ادا کرتے, اس کے بعد آرام فرماتے. بلال حبشی اذان دیتے, اذان دینے کے بعد مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کرتے اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, اٹھ جائیں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. او بلال حبشی تو نے کیا مقام. اب ٹھیک ہے آج بھی لوگ اذانیں دیتے ہیں, مسجد نبی میں بھی اذان ہو رہی ہے, مکہ میں بھی اذان ہو رہی ہے, ہر جگہ پر مسلمانوں کے مساجد کے اندر اذان ہو رہی ہے. لیکن وہ اذان کیا اذان تھی کہ بلال حبشی اذان دیتے اور آ کے مصطفیٰ کریم کو اٹھاتے کہ اٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اور سرکار کے چہرے کا دیدار کرتے. برکہ فضلات عظیمت و شم. اب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے جیسے منبر کی طرف دیکھتے تو محمد عربی کی زیارت نہ ہوتی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے شام کا سفر فرمایا. شام کا سفر کرنے کے بعد جناب والا اب پیچھے سے مدینے کے گلیاں, اب اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ اپنے صحابہ زندگیاں بسر کرتے تھے. اب مدینے کی گلیاں ویران لگنا شروع ہو گئی. بلال حبشی نے جناب والا ہجرت کا سوچ لیا, شام کی طرف آپ نے سفر فرمایا. اب جب شام کی طرف سفر کرتے ہیں حضرت بلال حبشی جناب والا اس کے مصطفیٰ کی جو ڈیک ہے وہ دل کے اندر لے کے بار بار جناب والا ہوز مار رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے. اب اللہ کے نبی کا دیدار آپ کو نہیں ہوا, ظاہر بھی نہیں ہو رہا, خواب میں بھی نہیں ہو رہا. مچلتے جناب والا ایک دن کیا ہوا, ادھر سے سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل کی آنکھیں جاگ جاتی ہیں. خواب کے اندر امام الانبیاء تشریف لے آتے ہیں. اونچے بات سے کہیں سبحان اللہ یار, یا اللہ جو سب سے اونچے بات سے کہیں سبحان اللہ. آج ہی رات اس کو امام الانبیاء کا دیدار نصیب.
کہتے کہ میں تڑپتا رہا کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے. اللہ کے نبی کا دیدار ہوا. فرمایا بلال تو مجھے چھوڑ کے آ گیا ہے, واپس آ جا. حضرت بلال حبشی نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, اٹھے سواری باندھی مدینے کی طرف سفر باندھ دیا. آپ کہتے ہیں بس تصور میں کہتے ہوں گے کہ آیا ہے میں جلدی جاؤں, کیونکہ اللہ کے نبی کا دیدار بھی کرنا ہے, اللہ کے نبی کی زیارت بھی کرنی ہے. میں جب اذان دوں گا خیالات کے اندر تصورات کے اندر سوچ رہے ہوں گے میں جیسے ہی مدینے میں جاؤں گا اب اللہ کے نبی کی زیارت کروں گا, جناب والا اللہ کے نبی سے بے منبر ہوں گے, میں سامنے کھڑے ہو کے اذان دوں گا. اب حضرت بلال حبشی دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں, اب جناب والا اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہیں, جتنا ہو سکے جلدی مدینے میں پہنچ جاؤ. اب حضرت بلال حبشی مدینے میں آ جاتے ہیں, آ کر مسجد نبی پر جاتے, مسجد نبی میں داخل ہو جاتے ہیں. مسجد نبی کے اندر جا کر دیکھتے ہیں منبر رسول خالی ہے, ازواج مطہرات کے چلے ہاں چلے جاتے ہیں, وہاں پر بھی اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی. اب جناب والا مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں سے اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے. اب وہاں بھی جناب والا کے نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوا. اب چلتے چلتے واپس آ جاتے ہیں, مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں. اب جناب والا کہرام مچ جاتا ہے, وہ لوگوں مؤذن رسول بلال آ گیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں, میرے نبی نے فرمایا بلال تیری بھی کیا, تو نے بھی کیا قسمت پائی ہے. حضرت صالح علیہ السلام اپنے اونٹنے کے اوپر آئیں گے, میں جناب والا براق کے اوپر آؤں گا. اب بلال حبشی تو میرے براق کے آگے آگے ہوگا. اب جناب والا شہداء اور صدیقین والا جو مقام ہوگا وہاں پر تجھے داخل کیا جائے گا. اب جیسے تو جنت میں جائے گا اللہ پاک کے حکم سے تجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں آیا, اب مسجد نبی میں آ گیا. لوگوں کے اندر جناب والا یہ آواز گونج اٹھی کہ بلال حبشہ میں جناب والا بلال حبشی آ گئے. اب حضرت بلال حبشی آ گئے, لوگ جناب والا جھوک در جھوک حضرت بلال حبشی کے پاس آ گئے اور آ کر کے لگے جی ہمیں وہی اذان سناؤ, ہمیں وہی اذان سناؤ. بلال حبشی منع کر دیتے ہیں, وہ لوگوں نا میں نے اذان نہیں پڑھنی. کئی سارے لوگ آ جاتے کہتے ہیں یار اذان تو سنا. بلال حبشی نے کہا جی میں نے اذان نہیں سنانی, پر کہ میں مختصر کرنا چاہوں گا. اتنے میں حسن حسین آ گئے, امام علی مقام امام حسن حسین تشریف لائے. امام حسن حسین نے کہا بلال آج وہ اذان سنا دے. اب حضرت امام حسین الحسن کی بات کو تو حضرت بلال ٹال نہیں سکتے تھے. اب جناب والا مؤذن رسول بلال حبشی تشریف لائے اور کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جناب والا اذان دینا شروع کر دی. اب مدینے کی گلی کوچوں کے اندر سے بلند آواز سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ بلال آ گئے. بچوں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے, اماں جان یہ تو بتا دیں اگر بلال آ گئے محمد کب آئیں گے, محمد کب تشریف لائیں گے, ہمارے نبی کب تشریف لائیں گے. اب جناب والا بلک بلک کر بچے بھی رو رہے ہیں. اذان کی آواز بلند ہوتے ہی, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہی جناب والا کہرام مچ گیا. لوگ جھوک در جھوک جناب والا مسجد نبی میں تشریف لے آئے. اب حضرت بلال حبشی نے اذان دی. اذان دیتے دیتے جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کے قریب پہنچے. اب اپنی آنکھوں کو کھولا تو سامنے جناب والا منبر رسول خالی ہے. بلال سے آگے اذان نہیں دی گئی. اب جناب والا بے ہوش ہو جاتے ہیں, زمین پر تشریف لے آتے ہیں. یہ تھا عشق بلال, یہ عشق بلال. ابا تو خدا کو بندے کوشش کیا کریں اذان ضرور دیا کریں. اور امام علی مقام امام حسین جو ہمیں درس دیا اس پر بھی اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.